سوات کے گاؤں اڈیگرام میں اس پہاڑی پر کسی زمانے میں ایک بڑا شہر آباد تھا۔ یہاں موجود راجہ گیرا قلعے کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ راجہ گیرا کا یہ قلعہ اپنے زمانے میں دفاعی نقطۂ نظر سے نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہاں سے پورا علاقہ پشتو مقولے کے مصداق ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ اس قلعے تک دریائے سوات سے پانی اوپر چوٹی تک پائپوں کے ذریعے سپلائی کیا جاتا تھا۔ دراصل یہی پانی آگے جا کر سلطان محمود غزنوی کی افواج کی فتح اور راجہ گیرا کی شکست کا ذریعہ بنا تھا۔ دریائے سوات کافی نیچے ہے اور پہاڑ کی چوٹی اوپر۔ اس حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ پانی کی فراہمی کے لیے خاص قسم کے چھوٹے برتن بنائے گئے تھے، جنہیں ایک خاص تکنیک سے ایک دوسرے کے اوپر کچھ اس طرح نصب کیا گیا تھا کہ ایک برتن پانی سے بھرتا تو وہ خود بخود ٹیڑھا ہو جاتا اور اس کا پانی ساتھ ہی نصب شدہ دوسرے برتن میں گر جاتا۔ اس طرح دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا برتن بھرتا چلا جاتا۔ یوں یہ پانی اوپر چوٹی پر نصب سب سے بڑے برتن میں جا گرتا، جہاں سے قلعے کی آبی ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ دوسری مشہور روایت کے مطابق پانی کی فراہمی ایک نالی کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی۔ اڈیگرام کے بڑے بوڑھے راجہ گیرا کے قلعے کو فتح کرنے کے حوالے سے دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں۔ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی کئی روایات میں سے ایک دلچسپ روایت کے مطابق جب سلطان محمود غزنوی کی فوج نے راجہ گیرا کو للکارا تو یہ قلعہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ دنوں پر دن گزرتے گئے حتیٰ کہ سلطان کی فوج اکتا گئی۔ ایسے میں سلطان محمود غزنوی کا اپنی فوج کے نام پیغام آیا کہ قلعہ چونکہ پہاڑی کے اوپر قائم ہے، اس لیے اگر پانی کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے تو قلعے کو فتح کرنے کی سبیل نکل سکتی ہے۔ روایت کے مطابق جب جنگ میں دونوں طرف سے سپاہی دادے شجاعت دے رہے تھے تو قلعے سے خاموشی کے ساتھ راجہ گیرا نکلے اور پہاڑی کی دوسری جانب واقع موزہ شگئی کے راستے جان بچانے میں کامیاب رہے۔ اس قلعے کی کھدائی اطالوی آثار قدیمہ کے مشن کی زیر نگرانی 1958 میں کی گئی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ قلعہ 7ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کی فوج کی آمد تک قابل استعمال رہا۔ راجگیری یعنی راجہ گیرا کے حوالے چینی اور تبتی زائرین کے سفرناموں میں بھی ملتے ہیں۔ پروفیسر ٹوچی کے مطابق 13ویں صدی میں ادھیانہ آنے والے مشہور تبتی راہب ارجنپا نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ رائیکار یعنی راجگیری پہنچے جہاں بادشاہ اندرا بوتی کا صدر مقام تھا۔ اس طرح 17ویں صدی میں سوات آنے والے ایک اور تبتی راہب تکسن راسپا نے بھی اسے رائیسر لکھا ہے کہ رائیسر یعنی راجگیری کے جنوب مغربی پہاڑ پر بادشاہ اندرا بوتی کا 9 منزلہ محل تھا، مگر اب اس کے صرف آثار نظر آتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں آباد ایک بہت بڑے شہر کے آج صرف آثار باقی ہے، تاہم خدشہ ہے کہ اگر ان آثار کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ بھی بہت جلد صفحۂ ہستی سے مٹ جائیں گے۔